اس زمین پر جو 25-30 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ میں شادی کچھ عرصے بات کروں گا اور وہ گناہ سے محفوظ ہو، یا تو کوئی جسمانی کمزوری ہے یا پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اللہ کے ساتھ حیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ حیا نہیں ہے، والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کسی کی موجودگی میں کیا کرنا ہے، مسجد میں کیا کرنا ہے، قرآن کی محفل میں کیا کرنا ہے، اگر ان چیزوں کی حیا نہیں ہے تو پھر فاصنع ما شئت، پھر کر لو جو کرنا ہے، کوئی چیز تمہیں روکے گی نہیں۔ اللہ 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 ما لنا مولا سوى اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الحدیث کلام اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے آج کے دن یہ وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول کرے۔ مسجد کی انتظامیہ کا بھی شکریہ، علامہ صاحب کا بھی، اور ساری ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے اجازت بھی دی کہ یہ محفل جو ہے وہ سجائی جا سکے۔ کچھ دوری سی محسوس ہو رہی ہے، اگر کچھ قریب آ جائیں تو انشاءاللہ خیر کی بات ہی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اسکرین کا مسئلہ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، ویسے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے الحمدللہ مساجد میں ورکشاپس اور دروس کا، ایک اس میں جو ہماری زیادہ چاہت اور زیادہ کوشش ہے وہ خاص کر نوجوان طبقے کو جوڑنے کی ہے۔ تو اس لیے کبھی موضوع کچھ ایسا ہوتا ہے جو نوجوانوں سے متعلق ہوتا ہے، اور کبھی موضوع میں کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نوجوانوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر آج کے ٹاپک میں بھی آپ کو کچھ ایسی چیز محسوس ہو تو اس کو برا نہ مانیے گا۔ اور یہ ٹاپک کچھ ایسا ہے، اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ایک چاہت ہے کہ جگہ کا احترام رکھنے کے ساتھ کچھ چیزیں، کچھ حقائق ہیں کہ جن کو بیان کیا جائے، جن کو ذکر کیا جائے، کیونکہ ان کی طرف ہماری کوتاہی جو ہے وہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے ان کے رب سے تعلق کو بہت زیادہ متاثر کیے ہوئے ہیں۔ ہم زندگی کے کسی مرحلے سے کبھی کبھار گزر جاتے ہیں اور انسان ہیں تو ان مسائل کو کسی حد تک بھول جاتے ہیں، کبھی کبھار ان کی شدت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان میں عموماً ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کے بعد دوپہر کے جب 2-3 بج رہے ہوتے ہیں، بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر افطار کے بعد الحمدللہ ایسا پیٹ بھرتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھوک کیا تھی۔ تو یہ وقتی طور پر بھی ہم جب کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، اس دن کی بھی کچھ معاملات کو بھول جاتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک معاملہ جو 10-20 سال پہلے آیا تھا، اس وقت کیا مسائل تھے، کیا چیلنجز تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری یادداشت سے یا ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ انسان کو جو چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے اس کا دماغ بھی انہی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اتنا کہ کبھی کبھار خواب بھی انہی چیزوں کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی مشاہدہ، کبھی محسوس کیا ہوگا کہ دن بھر ایک چیز کے بارے میں سوچا، آج کل بارش کا موسم ہے، صبح سے شام اگر بارش کے بارے میں سوچیں گے ہو سکتا ہے خواب میں بارش ہو ہی جائے۔ تو یہ موضوع حیا، نکاح۔ حیا ایک ایسا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ ایمان کا
شعبہ یعنی ایمان کی ایک شاخ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی، یعنی ایک انسان کی ایسی صفت ہے جس کی شریعت نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، اتنی تعریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بیان کیا تو ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے اس حیا کا بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائٹیریا ہمیں دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ یہ اس حدیث کا ایک معنی، اور دوسرا معنی یہ بھی علماء نے ذکر کیا کہ کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں تمہیں یہ پریشانی نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، تو انشاءاللہ وہ خیر کا معاملہ ہے، اس کو کر جاؤ، لیکن یہ والی مراد کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، یعنی اب تمہیں کوئی چیز نہیں روکے گی، کیونکہ یہ حیا اللہ کے ساتھ حیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو لکھوا بھی رہا ہے، اور ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ حیا نہیں ہے، اگر لوگوں سے حیا نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کسی کی موجودگی میں کیا کرنا ہے، مسجد میں کیا کرنا ہے، قرآن کی محفل میں کیا کرنا ہے، اگر ان چیزوں کی حیا نہیں ہے تو پھر فاصنع ما شئت، پھر کر لو جو کرنا ہے، کوئی چیز تمہیں روکے گی نہیں۔ یعنی یہ حیا اتنا خیر کا باعث ہے، یہ انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ ایک شخص، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فطرتاً حیا ہوتی ہے، ہاں پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی حیا جو ہے وہ پھر وقتاً فوقتاً بے حیائی میں تبدیل ہو جائے، وہ جب کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر بے حیائی کا کوئی معاملہ ہو بھی رہا ہوگا تو اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ایک 7-8 سال کا لڑکا ہوگا، اس کو اپنے جسم کی فکر ہوتی ہے کہ میرا جسم دوسروں کے سامنے ڈھکا ہوا ہے، اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو فوراً فکر ہوتی ہے، وہ چھپتا ہے، کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، جیسا کہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب وہ پھل چکھا اور ایک دوسرے کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر کھلی تو پھر ایک اپنے آپ کو کور کرنے لگے۔ اس حیا کو معاون کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے کہ انسان جب زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک لڑکا زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک لڑکی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، ذہنی طور پر بھی ضروریات میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، روحانی طور پر بھی ضروریات میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اور جسمانی طور پر بھی ضروریات میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جو بالکل عین فطرت ہے۔ اس دین میں کوئی خیر کا معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو اس دین نے بیان نہ کیا ہو، انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو اس دین نے ایڈریس نہ کیا ہو، اس کے لیے کوئی حل نہ دیا ہو۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے اس کو زندگی میں مختلف معاملات پیش آتے ہیں، اور اس کو ہر معاملے کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ دیکھ لیں، اللہ نہ کرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی حل چاہیے ہوگا نا، روشنی ختم ہو جائے گی، ہم موبائل نکال کے شاید ٹارچ چلا لیں، پنکھے بند ہو جائیں گے تو شاید کھڑکیاں کھول دیں کہ ہوا کا گزر ہو، ہمیں حل چاہیے۔ مجھے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، مجھے کوئی حل چاہیے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اور انسان اس حل کو تلاش کرتا ہے، یہ اس کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں جس کے لیے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے۔ ایک باپ اگر اس کی اولاد بیمار ہوگی اور باپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو وہ جائے گا اور تلاش کرے گا کوئی نہ کوئی حل، اور کبھی شدت ایسی ہو جائے گی کہ اگر اس کو کوئی حلال راستہ نہیں مل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر حلال راستہ نہیں مل رہا ہوگا تو وہ ذاتی طور پر مجبور محسوس کرے گا کہ بھائی حرام سے ہی کر لو لیکن یہ ضرورت پوری کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہم جانتے ہیں، معاشرے میں جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو یہ ڈکیتی کے معاملات بڑھ رہے ہوتے ہیں، جب گھر میں کچھ ہے نہیں تو کیا کریں، وہ مجبور محسوس کرتے ہیں کہ ہم جائیں، چاہے کوئی غلط راستے سے اختیار کریں لیکن ہم حل تو دیں۔ دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ مختلف نظام ہیں، زندگی گزارنے کے مختلف نظام ہیں،
انہوں نے بھی انسان کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی حل دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے انسان کو باندھ دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ آپ اپنی ضروریات چھوڑ دیں. کچھ افکار ایسی ہیں جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا کہ انہوں نے انسان کی تربیت اس طرح کرنے کی کوشش کی کہ تم اپنی ضروریات کو چھوڑ دو. مثلا ہم جانتے ہیں یہ جو نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، انہوں نے رہبانیت اختیار کی کہ بس اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے کمرے میں، اپنے اپنے گرجا گھر میں بند ہیں، شادی وادی کچھ نہیں کرنی. سننے میں تو بہت اچھی بات لگتی ہے کہ کتنے نیک لوگ ہیں، عبادت میں کیسے مشغول ہیں کہ اپنی جسمانی ضروریات کو بھی ترک کر دیا. لیکن پھر جب ان کے اندر کے حقائق کھلتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی فطرت کے مقابلے میں جا کے غیر فطری کام کرنا زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں ہے. کتنے ہی کیسز ایسے ہیں کہ اندر خانے میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس میں پھر جب لمٹس کراس ہوتی ہیں تو انسان کیسا وحشی درندہ بن جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جس نے ہماری ضروریات زندگی ساری کے ساری پوری کی ہیں، اور ان کے لیے وہ طریقہ رکھا ہے، وہ حل رکھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ راضی ہوتا ہے ہم سے. ہمیں ایسی زندگی کا طرز بتایا، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ انہوں نے زندگی کے ایک ایک شعبے کے حوالے سے رہنمائی دی، اور نہ صرف یہ بتایا کہ کیسے کرو، بلکہ اس کو عبادت سے جوڑا کہ اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. کیونکہ ایک مسلمان وہ حقیقتاً جیتا ہی اس لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ جانتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اس کی توحید کا اقرار کروں، اپنی زندگی اس کے راستے میں لگا دوں. اب جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھانے میں کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں؟ بتا دیا. اتنا کہ صحابی کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری شرمگاہ کے حوالے سے بھی اللہ نے صدقہ رکھا ہوا ہے، اور صحابی حیران ہے کہ میں اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر رہا ہوں، جسمانی لذت حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے ثواب مل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اگر یہی ضرورت حرام کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی تو گناہ ہوتا. تو جب صحیح راستے کے ذریعے پوری ہو رہی ہے تو ثواب کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یہ دین ہے جو کہ یقین کریں بہت آسان دین ہے، کیونکہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. کہیں مجھے لگ رہا ہے دین میں کوئی معاملہ مشکل کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ میرے ساتھ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے میری فکر کا مسئلہ ہو، میرے سمجھنے کا مسئلہ ہو، یا ہو سکتا ہے میری زندگی کا مسئلہ ہو. اگر میں اپنے آپ کو عادی بناؤں تو انسان گندگی میں بھی رہ جاتا ہے، لیکن فطری طور پر انسان گندگی کو پسند نہیں کرتا. لیکن اگر وہ رہتا رہے، اب وہ کہے کہ نہیں گندگی اچھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں گے بھائی آپ چونکہ گندگی میں اتنا عرصہ رہے ہو اس لیے آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ دین بہت یعنی پورا کے پورا فطرت پر مبنی ہے اور بہت آسان ہے. اس نے ہماری ہر ضرورت کو کیٹر کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، اور ان میں سے ایک ضرورت جو ہماری ہے وہ نکاح کی. اس نکاح کے ذریعے انسان کی روحانی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، ذہنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، نفسیاتی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اور جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. اس دین نے ہمیں اس نکاح کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو. بعض صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ کیا، اور گویا کہ انہوں نے ایسا جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جتنی ہیں وہ ہمارے لیے شاید کم ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں. تو 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایک ایک کمٹمنٹ کیا، جن میں سے ایک کا کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ان کا گمان کیا تھا کہ یہ شادی میری عبادات میں رکاوٹ بنے گی، میں زندگی میں پٹ جاؤں گا، جب میں پٹ جاؤں گا تو میری عبادات کم ہو جائیں گی، میں مشغولیات میں مصروف ہو جاؤں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور واضح طور پر بتایا کہ میں شادی کرتا ہوں. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
جو میری سنت سے بے رغبت ہو جاتا ہے، میری سنت کی طرف نہیں آتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، کیونکہ یہ ضرورت، یہ معاملہ جوانی کے دنوں میں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ شادی کی خواہش، شادی کا جذبہ، شادی کی ضرورت یہ جوانی میں زیادہ ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی جوانی میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں جیسے جیسے عمر میں بڑھتی رہتی ہیں ان کی یہ خواہش میں کمی آ جاتی ہے۔ مرد کی بھی کچھ کمی آتی ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ برقرار رہتی ہے۔ لیکن خاص کر یہ جوانی کا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خاص خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا معشر الشباب۔ اب دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کو اہمیت دے رہے ہیں تو یقینی طور پر وہ کچھ نہ کچھ اہمیت کا حامل تو ہوگا نا، اور کچھ نہ کچھ نہیں، یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو نوجوانوں کے ساتھ یہ شادی کا معاملہ ایسا ہے جس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کہا کہ تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، یہ جو رہن سہن ہے، یہ جو شادی کے ساتھ ذمہ داریاں ہوں گی، ان کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ شادی کرے۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور وجہ بتائی، کیا وجہ بتائی؟ کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ اس کی نظر کو جھکائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو، اگر استطاعت نہ ہو تو ضرورت تو تم ختم نہیں کر سکتے، ضرورت تو برقرار رہے گی، کیونکہ بعض صحابہ آئے اور انہوں نے چاہا کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم اپنی اس جسمانی ضرورت کو سرے سے ختم کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، سرے سے ختم نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس نظام کو تم نے برقرار رکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر استطاعت نہیں رکھ رہے شادی کی اے جوانوں، تو پھر کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بنے گا، تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب وہ حقیقی طور پر روزہ ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کچھ کیسے گزرتی ہے؟ ہمارے استاد شیخ ایاز رحمہ اللہ وہ ہمیں کلاس میں بتاتے تھے کہ آج کے لڑکے کا روزہ کیا ہے؟ سحری میں اٹھتا ہے، پراٹھے کھاتا ہے، انڈے کھاتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر جا کے اگر اللہ کا تقوی رکھتا ہے تو ظہر پہ اٹھ جائے گا، ورنہ بعض عصر پہ بھی اٹھ کے جمع کر دیتے ہیں۔ اب اس نے صرف یہ ظہر سے مغرب یا عصر سے مغرب کا ایک وقت گزارنا ہے، پھر اس کے بعد وہ افطار کرے گا۔ پہلے افطار ہوتا ہے، پھر افطار کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پہلا ڈنر ہوتا ہے، پھر عشاء کے بعد دوسرا ڈنر ہوتا ہے، پھر رات کو کوئی مڈ نائٹ ڈیل بھی ہوتی ہے۔ اب وہ رات بھر جاگ رہا ہے۔ روزے کے مقاصد میں سے اس سیاق میں ایک مقصد کیا تھا کہ انسان روحانی طور پر مضبوط ہو اور جسمانی طور پر کچھ کمزوری آئے، لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے کہ وہ ظہر بھی مس کر رہا ہے، چاشت کی نماز بھی مس ہو رہی ہے، فجر کے بعد فوراً سو رہا ہے۔ جو اذکار کے اوقات، قرآن کے اوقات، نیکیوں کے اوقات، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اوقات، اپنے آپ کو جسمانی طور پر تھکانے کے اوقات، یہ سب کم ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، دن بھر بھوکے، لیکن رمضان کے آخر میں ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، تو جو چیز کم ہونی تھی اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ہم فطرت کے نظام کے خلاف جاتے ہیں۔ ہم میں سے جس کو اللہ کبھی موقع دے کہ ذرا یہ شہری زندگی سے نکلے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کے قریب بھی بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ بجلی کا نظام نہ ہو، عشاء ہوتی ہے، عشاء سے پہلے ہی گھپ اندھیرا۔ جانوروں کی طرف دیکھیں، جانور بھی اپنے اپنے جگہ پہ چلے جاتے ہیں، سونے کے لیے تیار ہیں، اور فجر کے ٹائم سب اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب اس فطرت پہ جاتے ہیں تو انسان کو اس فطرتی نظام کو فالو کرنے کی بھلائی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ نکاح کے نوجوانوں کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص نوجوانوں کی۔ ہم اپنے اس زمانے میں دیکھتے ہیں، میں کچھ باتیں ہیں کوشش تو کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہو اشارتاً ذکر کروں،
لیکن امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے. یقین کریں بہت سے لڑکے ایسے ہیں، اور یقینی طور پر لڑکیاں بھی ہوں گی، میرا تعلق چونکہ زیادہ لڑکوں سے رہتا ہے، ایمان کی چاہت ہے، ایمان کی رغبت ہے، اللہ سے تعلق چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو، لیکن اللہ کے قریب آنے میں یہ جسمانی خواہش، جسمانی ضرورت ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ میں سے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، آپ نے دیکھا ہے بچہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، جب وہ بھوکی ہوتی ہے، ایک ماں کے پاس بچہ نہ بھی آئے نا، ماں کو پہلے سے فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے نے اتنی دیر پہلے کھایا تھا، اب اس کو بھوک لگی ہوگی. وہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا ہے، اس کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جیسے ہی وہ کھیل سے فارغ ہوگا اس کو بھوک لگے گی. ابھی میرا بچہ اسکول سے آئے گا، اس کو بھوک لگے گی. اس کی اس بھوک کو مٹانے کے لیے ماں کچن میں پنکھے بند کر کے چولہے کے پاس کھڑی ہو کے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کے، اذیت میں ڈال کے بچے کے لیے کھانا تیار کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بچے کی، میری اولاد کی ایک ضرورت ہے جو وہ پوری کرے. ایسا ہی ہے نا، جسم پہ لباس نہ ہو، انسان کو فکر ہوتی ہے کہ اس لباس کو کیسے حاصل کیا جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ طوفان آتا ہے، چھتیں اکھڑ جاتی ہیں، بارش ہوتی ہے، پانی نیچے سے لیک کر رہا ہے. اس گھر کا جو بڑا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ آج ہم چھت کے ساتھ رات کیسے گزاریں گے. یہ جو ضرورت ہے وہ اس کو پوری کرنے کی مکمل یعنی کوشش بھی کرتا ہے، ساری چیزوں کو بھول کے اس کی فکر ہوتی ہے اس کو. لیکن نہ جانے کیا معاملہ ہے کہ جہاں پہ یہ نکاح سے متعلق انسان کے جسم کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایسی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ ہماری اولاد گناہ کی طرف جا رہی ہے، اور گناہ دن بدن آسان ہوتا جا رہا ہے. پہلے زمانہ تھا جب یہ گناہ کچھ مشکل تھا. اب آپ اس پہ ریسرچز پڑھ لیں، دنیا بھر میں یہ بلوغت کی عمر جو ہے یہ نیچے آتی جا رہی ہے، پیچھے آتی جا رہی ہے، کیونکہ اب بچوں کو ایسے مٹیریل، ایسے کنٹینٹ سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی نفسیات کو ایسے تبدیل کر رہے ہیں کہ اس نفسیات کی وجہ سے ان کے جسم پر بھی اثر آ رہا ہے. جسمانی طور پر ان کی ضروریات وقت سے پہلے بھی آ رہی ہیں اور بڑھ کے بھی آ رہی ہیں. اور میں جو ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ایسے بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ سے تعلق بہتر ہو، لیکن وہ ان ضروریات کے پورے نہ ہو پانے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ گناہ کرنا اب کتنا آسان ہے. 7 8 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ کمپیوٹر ہوتا تھا، اس کو کھولنا پڑتا تھا، انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا پڑتا تھا، پبلک جگہ پہ ہے، آتے جاتے کوئی گزر رہا ہے، غلطی کرنے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی تھی، کوئی رکاوٹ آتی تھی. پھر لیپ ٹاپ آیا تو چلیں کچھ آسان ہوا، لیکن پھر بھی کمرے میں ہونا پڑتا تھا. اب موبائل فون ہے، آتے جاتے جیب میں ہوتا ہے، واش روم میں تو جائے گا، واش روم میں اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور کون سا گناہ ہے جو وہاں پہ نہیں ہو رہا. اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہے، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ چاہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ دین والا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ اب لازم ہے. تو ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی چاہت رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہ ایسی رکاوٹ بنتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے نا، اس کا وجود ہلتا ہے، اس کا رب سے جب یہ تعلق ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. اب رب نے راستہ دیا ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے.
لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ایک لڑکا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کتنی بار توبہ کروں، میں چاہتا ہوں اس گناہ سے رکوں لیکن رک نہیں پا رہا. اور پھر گناہ اتنی بار ہوتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں منافق ہوا ہوں، کہ میں باہر جاتا ہوں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے ایک اچھا معاملہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ میں نے داڑھی کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، لباس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ واجبات ادا کروں، سنتوں کا خیال کروں، لیکن پھر میری جو پرائیویٹ نجی زندگی ہے، جب میں کمرے میں جاتا ہوں تو میں اس گناہ میں ملوث ہوتا ہوں. اور شیطان انسان کے کمزور ترین حصے پر آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چین جو ہوتی ہے جس میں ایک کڑا دوسرے کڑے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ نے چین کو توڑنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جو اس کا کمزور ترین حصہ ہے نا وہاں پہ چوٹ لگائیں گے. جو مضبوط حصہ ہے وہاں پہ چوٹ لگانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن کمزور حصہ جو ہوگا وہاں پہ ایک بار چوٹ لگے گی تو یہ چین ٹوٹ جائے گی. تو شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ انسان کا جو یہ کمزوری کا معاملہ ہے اس پر آتا ہے اور ضرب لگاتا ہے. پہلے وہ لڑکا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یار میں اتنی نیکیاں تو کرتا ہوں، کچھ گناہ ہو بھی گئے تو کیا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی نہیں دے پاتا کہ یار کیا ہو گیا ہے، کتنی بار گناہ کرو گے. اور پھر اس کا تعلق اللہ سے خراب ہونے لگتا ہے. اور جب وہ والدین کے پاس جائے، کس چاہت سے جا رہا ہے؟ نیکی کی چاہت سے جا رہا ہے کہ میرے گناہ کم ہو، لیکن اس کو سامنے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آئیں گی. اب اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں ایک والدین رکاوٹ ہے اور دوسرا دین رکاوٹ ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے، سمپل سی سمجھ میں آنے والی بات ہے. آپ کسی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، سامنے پولیس نے راستہ روکا ہوا ہوتا ہے، آپ کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو برا، پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا انہوں نے زندگی مشکل کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو مجھے رکاوٹ محسوس ہوگی کہیں نہ کہیں میرا ذہن جو ہے وہ کہے گا اس وجہ سے مجھے مسئلہ آ رہا ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وجہ سے دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کتنے ہی ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے. وہ کسی ایسے ناجائز رشتے میں ملوث ہو گئے، ہم خود بھی جانتے ہیں دیندار لڑکے، لیکن کسی ناجائز رشتے میں ملوث ہو گئے. ایک وقت تک تو کوشش کی کہ اپنے دین کو ساتھ لے کے کچھ نہ کچھ چل سکیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دین خام خواہ کی ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. میں ذہنی طور پر ایک انتشار میں رہتا ہوں، ایک اضطراب میں رہتا ہوں، پریشانی میں رہتا ہوں. تو زیادہ آسان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں یہ کڑے ہیں وہ کڑے ہٹا دو، آزاد ہو جاؤ. اور یہ مغربی تہذیب اسی کی طرف بلاتی ہے، آزادی، فریڈم، جو چاہو کرو، جیسے چاہو جیو، میرا جسم میری مرضی. اور جب میں آتے جاتے راستے میں یہی سلوگنز دیکھوں گا، یہی باتیں سنوں گا، انفلوئنسرز کو یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھوں گا، کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ ساری باتیں جائیں گی اور مجھے کیا لگے گا کہ یہ میرے والدین، میرا یتیم میرے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. میرے پاس حل ہے، حل کی طرف کیوں نہیں جا رہا میں؟ تو یہ بات کہ اس دین کی نکاح کے حوالے سے حکمتوں میں سے جو پہلی حکمت ہے وہ یہ کہ یہ انسان کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے. احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. یہ ضروریات جائز طریقے سے پوری ہو، ناجائز کی طرف انسان نہ جائے، کیونکہ جب جائز کی طرف راستہ کھلا ہوا ہوگا تو ناجائز کی طرف جانے کی سزا پھر بہت بڑی رکھی ہے. شادی شدہ ہے، زنا کر رہا ہے، اقرار کرتا ہے یا گواہ موجود ہیں تو رجم کیا جائے. ایک شخص سوچ سکتا ہے نا کہ صرف چند منٹوں کا تو معاملہ تھا اور آپ نے ان چند منٹوں کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ختم کر دی. یہ گناہ اتنا شدید ہے کیونکہ اس کے پاس حلال کا راستہ تھا. اگر حلال کا راستہ نہیں تھا تو پھر سزا میں کچھ کمی ہے. کوڑے پڑیں گے تاکہ اگلی بار نہ جائے، لیکن کمی ہے، زندگی نہیں لی جا رہی. تو اس شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. اور ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ یہ اولین سب سے پہلی سب سے زیادہ اہم وجہ ہے شادی کرنے کی. شادی کرنے کے لیے وجہ یہ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اولاد کا حصول ہے، اولاد بھی چاہیے، اور بھی دیگر حکمتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے کو ذکر کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک ایمان والا جو ہے، ایمان والا اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، اب میری عمر آ گئی ہے اب تو شادی کرنی ہی چاہیے. یعنی ایمان والے کی سب سے پہلی فکر، سب سے پہلی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میرا ایمان محفوظ ہو، میرے اندر کوئی برائی نہ آئے، کوئی ایسی برائی جو دینی طور پر بھی بری ہو، اخلاقی طور پر بھی بری ہو. دیکھیں بعض لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے خام خام میں پردے کے معاملات رکھے ہوئے ہیں، مغرب کی طرف دیکھو، ادھر ادھر کی طرف دیکھو، وہاں تو عورتیں جیسے چاہے پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا. وہ ان کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ وہ ہر برے طریقے سے اپنی خواہشات کو، ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، بفے ہے، دعوت ہے، سامنے 10 کھانے لگے ہوئے ہیں، اب چاہے میں دوپہر کا کھانا چھوڑ کے گیا ہوں کہ آج تو پورا وصول کرنا ہے، آدھے گھنٹے تک میں نے پوری کوشش کی کہ جسم کا جو حصہ تھا وہاں پہ اس کے حصے کا میں کھانا پہنچا دوں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر سامنے کھانے کو دیکھ کے کراہیت ہوتی ہے، اور کوئی کچھ پوچھے نا اس کو ہم کہتے تھے یار ابھی کھانے کی بات نہ کرو یار، ابھی یہاں تک آیا ہے. تو جب انسان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ساری اس نے سب کچھ پورا کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی چاہت اور رغبت نہیں ہوتی. یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع لاتے ہیں، شریعت کے تحت لاتے ہیں. لیکن یہ ہے معاملہ، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا تیار ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کھڑی ہوئی ہے، واش روم جانے کا تقاضا ہے، کیا کرنا ہے؟ عبادت کیسے کریں گے جب دماغ منتشر ہوگا؟ قاضی کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے غصے کی حالت میں، یا جیسے علماء نے ذکر کیا کہ ایسی حالتوں میں جہاں پہ ذہن منتشر ہو، آپ نے 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ابھی کی وقتی ضرورت ہے نا یہ ذہن پر غالب ہوگی. اس میں ایک بات ذکر کروں گا، ان صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر پر آتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میرا جو بیمار بیٹا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے، اور ان کی وائف ان کو تسلی دیتی ہے پہلے سے بہتر حالت میں. اور آپ جب وہ روایت پڑھتے ہیں کہ وہ بیوی جو ہے صحابیہ، وہ اپنے شوہر کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہیں، جسمانی تمام ضروریات پورے کرتی ہیں، پھر ان سے بات کرتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو اور وہ لے لے، کیا معاملہ ہے وغیرہ. آگے انشاءاللہ معلوم بات ہے، لیکن جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ایک سچویشن یہ بھی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر میں آتے فوراً بتا دیا جاتا کہ آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا ہے. اور جیسے آج ہمارے زمانے میں گھر پہ آنے سے پہلے ہی بتا دیا جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انتظار کیا. ایک معاملہ ہو چکا ہے، پہلے سے ذکر کر دوں گا یا کر دوں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ معاملہ تبدیل ہو جائے گا. سامنے والا کب ایسی سچویشن میں ہوگا کہ وہ اس معاملے کو بہترین طریقے سے دیکھ سکے گا؟ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرد جب گھر پہ آئے نا تو سب سے پہلے اس کا پیٹ بھرو. ابھی اس کا پیٹ خالی ہے نا، یہ مت امید رکھو، یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ اس کا دماغ ٹھیک چل رہا ہوگا. اس کو فوراً لسٹ دے دو گے، اس کو فوراً دن بھر کے مسائل ذکر کر دو گے کہ فلاں بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ سمجھدارانہ فیصلہ نہیں کر سکے گا. جب انسان کی جسمانی ضروریات غالب ہوتی ہیں تو شریعت نے اس کو جگہ دی ہے کہ پہلے اپنی ان ضروریات کو پوری کرو، کہیں عبادت میں تمہارا دماغ منتشر نہ ہو جائے. تو یہ ضرورت کبھی کبھار اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ انسان کو پھر کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک شخص گھر سے باہر نکلتا ہے،
اور وہ راستے میں کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی مراد یہ کہ کسی عورت پر نظر پڑتی ہے، کیا کرے وہ؟ گھر جائے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ ایمان بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کون سی ایسی روڈ ہے جہاں پہ کوئی ایسا منظر نہیں ہوتا؟ اور یہاں پہ چاہیے کہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرد کا ایمان اگر محفوظ نہیں ہوگا، اس کا اثر پورے گھر پر آئے گا، پورے گھر پر آئے گا۔ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایک اور محفل کا موقع ملے گا تو ہم شوہر اور بیوی کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن بس ضمناً ایک بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس نے جو اس کے ماتحت ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ مردوں کے کردار ہیں کچھ، عورتوں کے کردار ہیں کچھ۔ میں یا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، راستے میں جیسے ہمارے شہر میں کہیں پہ گندا پانی پڑا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار مرد ہیں یا عورتیں؟ کون ہے؟ مرد ہے۔ گھر کے باہر کا معاملہ ہے، کون ذمہ دار ہے؟ مرد ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھڈے ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں معاملہ ہے، کون ذمہ دار ہیں؟ مرد ہیں۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں گھر کے اندر کے جس کی ذمہ دار عورت ہے۔ اس میں یہ ایک معاملہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے مرد کے ایمان کا خیال کرنا ہے۔ اس میں میں ذرا سا اس بات کو کھول رہا ہوں، پھر انشاءاللہ سمیٹ دوں گا۔ ہماری مردوں کی طرف سے بہت کوتاہیاں ہیں، آگے کچھ اور ذکر کروں گا، خواتین یہ نہ سمجھیں کہ خواتین کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں یہ معاملہ سمجھنے کا ہے۔ دیکھیں آپ بھی تو گزرتی ہیں نا، روڈوں سے گزرتی ہیں، موبائل میں آپ کے پاس بھی معاملات آتے ہوں گے۔ ایک شخص، آپ اپنے بچوں میں دیکھ لیں، آپ بچے کو اچھے سے اچھا کھلونا دلاتے ہیں، اس وقت بچے کی خوشی جو ہے پیک پر ہے۔ وہ بچہ 2-3 ہفتے اس نے انتظار کیا، کھلونا لیا، گھر پہ آیا ہے، وہ آ کے اب کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دکھاتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، بھائی بہنوں کو دکھاتا ہے، پڑوسیوں کو دکھاتا ہے۔ اب وہ بچہ 3 ہفتے ایک کھلونے کا انتظار کر کے گھر پہ آ رہا ہے، اس نے پڑوسی کو دکھایا، اور پڑوسی کا بچہ جو ہے اس کو جواباً کیا دکھاتا ہے؟ میرے پاس اس سے بہتر ہے۔ تو اس بچی کی خوشی کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے علم ہے؟ اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں، میں کوئی ریسرچ کو بطور دلیل نہیں کوٹ کر رہا، میں ایک یہ معاملہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک انسانی معاملہ ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ ایک شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہو نا، کسی ادارے میں کام کرتا ہو، اور اس کی مثال کے طور پر 30,000 تنخواہ ہے، لیکن اس ادارے کی وہ سب سے زیادہ ہے۔ 30,000 ہے لیکن اس ادارے کی سب سے زیادہ ہے، یعنی باقی سب کی تنخواہ اس سے کم ہے۔ یہ شخص ایک دوسری جگہ پہ جائے کام کرنے کے لیے، وہاں پہ اس کی تنخواہ 60,000 ہو، کتنی ہو گئی ہے؟ ڈبل ہے، ڈبل کو بھی چھوڑیں، 90,000 کر دیں، 3 گنا کر دیں۔ لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے نا کہ یہ 90,000 تو ہے لیکن اس ادارے میں سب سے کم تنخواہ میری ہے، باقی سب 90,000 سے اوپر ہیں، تو اس کی خوشی زیادہ دیر باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، اب وہ اپنی بیوی میں سے کچھ چاہتا ہے، اور اگر عورتیں ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں، ان چیزوں کا خیال نہ کریں، تو شیاطین کفار مسلمانوں کو جس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں نا، اور خاص کر آج دجل کے زمانے میں، جبکہ آپ کے علم میں کہ اے آئی کا زمانہ ہے، کہ ایسا کنٹینٹ آتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی ہے یا فیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس پہ صرف لاکھوں کے نہیں، اربوں کی ریسرچز ہیں کہ ایک مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے عورت سے، اور کنٹینٹ اسی کے حساب سے بنایا جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مرغی پسند ہے تو وہ آپ کو دال دکھائیں گے، آپ کو اگر مرغی پسند ہے تو وہ آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ اچھی مرغی دکھائیں گے۔
بلکہ مرغی کے بعد وہ آپ کو ٹرکی بھی دکھا دیں گے کہ اس سے بھی بہتر پہ آ جاؤ. تو ایک انسان، ایک ایمان والا جب اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کیے ہوئے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مردوں کی ذمہ داری ہے اپنی نظروں کو جھکانا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. لیکن عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ عورتوں کی یہ ذمہ داری تو ہے، لیکن ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کور کر کے رکھنا ہے. مردوں کو نہیں کہا کور کر کے رکھنا ہے، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں کم فتنے میں ہیں، مرد اس معاملے میں زیادہ فتنے میں ہیں. تو عورتوں نے ان کو بچانے کے لیے، مردوں کو بھی بچانے کے لیے ایک سٹیپ لینا ہے. تو اس نکاح کی حکمتوں میں سے جو ایک حکمت سب سے اولین ایمان کی حفاظت، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. مجھے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ میری بیوی کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، اور بیوی نے بھی یہ فکر کرنی ہے کہ میرے شوہر کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. آج یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم شادی کی تیاری نہیں کر پاتے. شرم کے مارے ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھا پاتے، نہیں سمجھا پاتے کہ آپ اپنی زندگی کے جو اس مرحلے میں جب جائیں گے تو آپ کی توقعات کیا ہونی چاہیے، آپ نے کن چیزوں کو ذہنی طور پر پہلے سیٹ کر لینا ہے. بھائی چاہتے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر حقیقت جو ہے وہ کچھ مختلف آتی ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ایک ایمان والے کی ہلتی ہے نا، یہ رشتے بگڑ جاتے ہیں، ایمان ہل جاتا ہے. تو اس نکاح کی حکمتوں میں سے سب سے اہم حکمت کہ یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. دوسری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ انفرادیت والا دین نہیں ہے کہ آپ ایک غار میں خود چلے جائیں، میں ایک صحرا میں خود چلا جاؤں، میں اپنی زندگی گزاروں، آپ اپنی زندگی گزاریں. یہ دین ہے معاشرت کا، ساتھ رہنے کا. مسلمانوں پر لازم کیا ہے؟ جماعت سے نماز ہو، ایک دوسرے سے ملاقات ہو. عید کی نماز کے لیے جیسے کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے الگ راستہ، آتے ہوئے الگ راستہ. کیوں؟ علماء نے کیا ذکر کیا کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا؟ دوسرے مسلمانوں سے ملاقات ہو، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ ہو. محبتوں کو کیا چیز بڑھاتی ہے؟ سلام کرو، تحفے دو، تحادو تحابو، آپس میں ہدیے دو، اس سے آپس کی محبتیں بڑھیں گی. تو جب یہ معاشرت میں رہنا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ رولز اور گائیڈ لائنز صحیح ہوں گے. میں عمر میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہوں گا، میری ضروریات تبدیل ہوتی رہیں گی. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار عمر کے ایک ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام دیا ہے، اولاد پر والدین کی خدمت کو واجب قرار دیا ہے. ایک صحابی جب آئے اور جہاد کی اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا والدین زندہ ہیں؟ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، آپ جائیں ان میں جہاد کریں. اس شخص کی نیکی ذکر کی کہ جو لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، ایک نے کیا نیکی ذکر کی کہ میں رات کو آیا ہوں، والدین سو گئے ہیں، میں کھانا لے کے کھڑا رہا ہوں، دودھ لے کے کھڑا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو ان کی آنکھ کھلے اور ان کو پریشانی ہو، تو ان کی خدمت رکھ دی. کہ جب یہ نظام اس طریقے سے چلے گا تو مسلمان اس اجتماعی زندگی کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں گے. اگر سب کا معاملہ یہ ہوگا کہ میری اپنی، تو یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں گزر سکے گی. پھر مجھے فکر ہوگی کہ بھائی میرے اسکیجول میں تو ظہر 1:05 پہ ہوتی ہے، بھائی کو فکر ہوگی کہ ان کے اسکیجول میں تو 1:15 پہ ہوتی ہے، تیسرے کو فکر ہوگی میرے 1:30 بجے ہے، 2 بجے ہے، 2:30 بجے ہے، 3 بجے ہے، میں آؤں گا اپنی نماز پڑھ لوں گا، وہ آئیں گے اپنی نماز پڑھ لیں گے اور زندگی ایسی چلے گی. نہیں، باؤنڈ کیا مسجد میں ایک وقت ہے، اس پہ سب نے جمع ہونا ہے. کچھ آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کچھ مجھے بھی چھوڑنا پڑے گا، لیکن یہ اجتماعیت ضروری ہے. عورتوں کی کچھ ضروریات ہوں گی، مردوں کی کچھ ضروریات ہوں گی. ان کو ایسے رشتے میں باندھو جہاں پہ ایک کا حق دوسرے کی ذمہ داری بن جائے. ہر انسان، ہر مسلمان جب اپنی ذمہ داری کی فکر کرے گا تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ دوسروں کے حقوق ان کو مل جائیں گے. آج ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. اگر میری موت ہو گئی، وفات ہو گئی اور مجھے میرا کوئی حق نہ ملا ہوا، ایک چیز میرا حق تھی مجھے نہیں ملی تھی، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو،
چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ محبت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، میرا حق مجھے نہیں ملا تھا، میری وفات ہو گئی، تو کیا آخرت میں میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آخرت میں میری پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں فلاں، تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے تھے، تم نے کیوں اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز نہیں کھڑی کی، کیوں حق کے لیے لڑائی نہیں کی، کیوں حق حاصل نہیں کیا؟ سوال کرے گا۔ کہیں آپ نے کسی حدیث میں پوچھا ہو کہ ایک شخص کو اس وجہ سے عذاب ہو کہ اس نے اپنا حق حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اس شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ مفلس۔ صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت میں آئے گا نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ دعوے شروع ہوں گے کہ اللہ اس نے میرا فلاں حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، میرا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے اس کی نیکیاں، کیونکہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی کہ بھائی آپ کا دنیا میں ایک حق نہیں ملا تھا نا، یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے حقوق دلوائے گا۔ اور اللہ نے اس کا اتنی ایکسٹریم ذکر کی ہے کہ اللہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک وہ بکری جو بغیر سینگ کے تھی اور اس کو دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے جو ہے وہ اپنا سینگ مارا تھا، اس کے درمیان بھی اللہ عدل کرائے گا، پھر ان کو ختم کر دے گا۔ تو جب بکری صرف سینگ مارنے کا اللہ نے خیال کیا ہے تو یہاں جو وراثتیں ہڑپ ہو جاتی ہیں، زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، جسمانی تشدد زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، کیا ہمارا رب ان کا خیال نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے رب اپنے بندے کو راضی نہیں کرے گا؟ کیا رب بندے سے نہیں پوچھے گا کہ اے میرے بندے تجھے کچھ اور چاہیے؟ اور بندے نے تقاضا کیا کہ اللہ اس نے میرا فلاں حق ادا نہیں کیا تھا، تو اب اس کے اوپر ہے کہ کیا کرو۔ اب یہاں پہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم ذمہ داری ادا کرو، یہاں پہ جو کرنسی چلے گی وہ اعمال کی ہے، تو پہلے تم اپنے نیک اعمال اس کو دو، پھر ایک وقت کیا آئے گا اس کی ساری نیکیاں ختم، جو پہاڑ سوچ کے آیا تھا وہ غائب، لیکن ابھی بھی حقدار باقی ہیں، وہ آئے ہیں تقاضے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں ملا ہوا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ تو شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی فکر کرو۔ جب رشتے قائم ہوں گے تو اس کے ذریعے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پہچانیں گے اور وہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے چل سکے گا۔ یہ ہمارے ہی معاشرے کا حال ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ خواتین کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے موجود نہیں ہیں، خواتین کی جو گھریلو ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے والے مرد نہیں ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان علاقوں میں کتنے گناہ کے کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے گناہ کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ وجہ بن رہی ہے کہ مرد ذمہ داری نہیں لے رہے۔ اور اسی طرح اللہ ہم کو محفوظ رکھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے شادی شدہ لوگوں کے ایسے کیسز آتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ فلاں گناہ میں ملوث ہے، فلاں گناہ میں ملوث ہے، فلاں گناہ میں ملوث ہے، اور جب اس سے بات کرو پوچھو تو بھائی گھر پہ جا کے تو مجھے صرف ٹینشن ہی ملتی ہے، میری جو حقوق ہیں وہ ادا ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نکاح کا ایک ذریعہ دیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ معاشرے کی ذمہ داریاں پوری ہوں تاکہ ہر کسی کو اس کا حق مل سکے۔ اور اسی طرح ایک آخری بات انشاءاللہ کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان، ایک مسلمان سکون حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں اس بات کو ذکر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ ایک مرد نے بھی یہ فکر کرنی ہے اور ایک عورت نے بھی یہ فکر کرنی ہے کہ کیا میں اپنے شوہر کے لیے، کیا میں اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہوں یا نہیں۔
یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان معاشرے میں یہ مقولہ مشہور ہو رہا ہے کہ بیوی تو نام ہے ٹینشن کا، یہ پریشانی کی بات ہے کہ اولاد یہ نہیں دیکھ پا رہی ہم سے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون میں. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو دین کی طرف کچھ رغبت تو رکھتے ہیں لیکن وہ دین کے حقائق کو اس طریقے سے قبول نہیں کیے ہوئے. وہ کہتے ہیں ابھی شادی کر کے کیا کرنا ہے، ابھی تو میں صرف 25 سال کا ہوں، ابھی تو میں صرف 30 سال کا ہوں، ابھی سے شادی کر کے کیا کرنا ہے. وہی ٹینشنیں لوں جو اما ابا کو دیکھا ہے، وہی پھڈے شڈے، وہی خاندان کے جھگڑے وگڑے، وہی فلاں کے مسئلے. اس سے تو بہتر ہے بھائی میں سکون میں ہوں، کچھ کمائی کر لوں. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کچھ تھوڑے بہت گناہ ہو رہے ہیں نا، باقی معاملات تو سیٹ ہے نا. وہ اللہ کا کوئی ولی ہوگا اس زمین پر جو 25-30 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ میں شادی کچھ عرصے بات کروں گا اور وہ گناہ سے محفوظ ہو. یا تو کوئی جسمانی کمزوری ہے یا پھر وہ اللہ کا ولی ہے. 25-30 سال کی اس کی عمر ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا اور وہ گناہ نہیں کر رہا. یہ آپ کے علم میں ہے چیزیں. تو شادی کے مقاصد حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو، محبت کا باعث ہو، رحمت کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس نے تمہارے درمیان محبت رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا تزوجوا الودود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو ودود ہوں، محبت کرنے والی ہوں. الولود، بچے جننے والی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ وہ بہترین عورتیں ہیں، اور اس تعریف میں کیا کلمات ذکر کیے کہ یہ اپنے بچوں پر شفقت کرنے والی ہیں. پیار کرنے والی عورتیں وہ مردوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں. ہم جہاں پہ آج اپنی بیٹیوں کی یہ فکر کیے ہوئے ہیں کہ میری بیٹی کی تعلیم حاصل ہو جائے، اس کا میٹرک انٹر او لیولز اے لیولز ہو جائے، وہ فلاں یونیورسٹی میں کچھ کر لے. فکر کیا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ سیکیورٹی ہو نا، کوئی نہ کوئی اس کے پاس مالی راستہ ہو. اتنا ہو گیا ہے کہ بعض لوگ تو مہر کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر کس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہو. اور ہم اس چیز کی فکر کو بھول گئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی اس بات پہ تربیت کروں کہ بیٹی آپ نے کل کو کسی اور کی زندگی میں جانا ہے، آپ نے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے. اپنے شوہر کو اپنے باپ پر قیاس نہ کرنا، اپنے شوہر کو اپنے بھائیوں پر قیاس نہ کرنا. اگر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بھائیوں کی طرح سلوک کرنے لگو گی، اسی طریقے سے بات کرنے لگو گی، ہو سکتا ہے اس کو پسند نہ ہو. یہ تربیت جو پہلے مائیں اپنی بیٹیوں کی کیا کرتی تھی، ہمارے معاشرے میں بھی کافی حد تک تھا کسی عرصے تک کہ باقاعدہ کچھ خواتین ایسی ہوتی تھیں جو کہ جوان لڑکیوں کو جمع کر کے ان کو ان چیزوں کی تربیت کرتی تھی کہ گھر کے کچھ چھوٹے موٹے معاملات، یہ سلائی کے معاملات وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ یہ کہ شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. لیکن آج اگر ہماری اس کی تربیت نہ ہوئی اور ہم نے وہی بغیر دیکھے جو ہے یونیورسٹی میں بھیج دیا، جہاں پہ آج کے فیمنسٹک زمانے میں سب سے پہلی قدر کیا ہے؟ برابری. ایک مرد اور ایک عورت کو کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. اور اتنا یہ وائرس پھیل گیا ہے کہ مسلمانوں میں اسلامک فیمنزم بھی آ گیا کہ اسی زمین پر ایسی مساجد قائم کی جا رہی ہیں کہ جہاں پہ مرد اور عورت ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور کبھی مرد امامت کرا رہا ہے، کبھی عورت امامت کرا رہی ہے. اس سوچ کے ساتھ اگر ایک عورت اس کی تربیت ہوگی، وہ کیا آ کے اپنے شوہر کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے لیے کچھ حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، جو عرف میں عام ہو. آپ کے عرف میں جو چیزیں معروف ہیں یہ ان پر ذمہ داری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے. آج ایک عورت کے لیے یہ بات قبول کرنا بڑا مشکل ہے. آج ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کو یہ سمجھا دینا بڑا مشکل ہے. اور پھر اسی طرح ایک مرد کو بھی کیا لگ رہا ہے کہ اگر میں قوام ہوں
تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو چاہے کروں، جو مرضی آئے کروں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو کہہ دیا جب دل چاہے کہہ دیا۔ اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو پردے میں بھی رکھے، ہمیں معاف بھی کرے، ہمیں اپنی غلطیوں کو اوور کم کرنے کی توفیق بھی دے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے کتنی جو ہے وہ رہنمائی دی ہے، کتنا خیال کرنے کا کہا ہے، حتیٰ کہ اپنی مرض الموت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ خیر کی تلقین کی ہے۔ کیا سمجھایا کہ ان میں کچھ ٹیڑھپن ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اس کو توڑ دو گے، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ قواریر کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ یہ شیشے کے وہ گلاس کہ جن پہ ذرا زور آئے گا تو یہ ٹوٹ جائیں گے، خیال سے چلو، ہلکے چلو ان کے ساتھ۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین۔ لیکن یہ نکاح کی حکمتیں اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے، صرف نظر کر دیا جائے ان سے، تو پھر یہ رشتے جو ہے، جیسے کہ آج معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھتی چلی جائی ہے، بد امنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے سکونی گھروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ آنے والی نسل وہ نکاح کی چاہتے ہی نہیں رکھی ہوئی۔ ہم جو بڑے ہیں ان کو سب سے پہلے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کے حوالے سے کسی معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو بڑھ کے ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ نوجوانوں، آپ نے ان زندگی کے ان معاملات کو شروع کرنے سے پہلے، جہاں شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں نا، کہ شیروانی بنانے کے لیے دے دی، ہال بک کرا دیا، مینیو ڈیسائیڈ کر لیا، فلاں چیز کر لی، فلاں چیز کر لی، ان سب سے پہلے اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی، کس طرح کی عورت کا میں نے انتخاب کرنا ہے، کس طرح شادی کے معاملات کو لے کے چلنا ہے، کس طرح کے چیلنجز متوقع ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے جو آپ کے ارد گرد سمجھدار لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، تجربے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشورے میں رہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمازوں کے بعد بیٹھے ہو کے سوال کر رہے ہوتے تھے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں وہ اسی طرز پر آئی ہیں، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے۔ تو یہ سوال کریں، بجائے اس کے کہ شرم کے مارے چیٹ جی پی ٹی کھول لیا، اس سے پوچھ لیا، جیمنائی کھول لیا، گوگل کھول لیا، سرچ کر لیا اور حل نکال لیا۔ نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے سوال کرو اگر تم کسی معاملے کو نہ جانتے ہو۔ آپ کے جو سوالات ہیں، اگر موضوع کے حوالے سے آپ کچھ فیڈ بیک بھی دینا چاہیں، کوئی انپٹ بھی دینا چاہیں، آپ کا کوئی تجربہ ہے ماشاءاللہ، کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی پریشانی کا سامنا آپ نے کبھی کیا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہم بھی آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ خواتین کی طرف سے اگر کوئی سوال آئے ہوئے تو بھائی جان وہ آگے بھجوا دیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اور نکاح کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، معذرت ذہن سے نکلے گی، جہاں زندگی کی کچھ چیزوں کو پورا کرنا ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آخرت میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ ہم دنیا چاہتے ہیں کہ ہماری بہتر سے بہتر ہو، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی فکر ہوتی ہے کہ میری آخرت کیسے بہتر سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ ان پر رحم کرے۔ اس کپل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی کہ مرد اٹھتا ہے قیام کے لیے، نماز پڑھتا ہے، بیوی کو بھی جگاتا ہے، نہیں اٹھتی پانی کی چھینٹیں مارتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو کہ اٹھتی ہے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ یعنی یہ عبادات میں ساتھ، تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جنتوں میں بھی ساتھ ہو انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے۔ میں ایک 30 سالہ لڑکی ہوں، شوہر سے ردگی ہو گئی ہے، ایک بیٹی ہے جو کافی آزمائش کے بعد شادی شدہ زندگی میں کافی مشکلات دیکھی ہیں، دوبارہ شادی ایک بیٹی کی ایبسٹنس کے ساتھ۔ کیا میں غلط سوچتی ہوں؟ حقیقت یہ کہ اب مشکلات اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں، رہنمائی کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ دیکھیں، یہ قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے۔ رزق صرف مال نہیں ہے کہ بس اچانک سے جو ہے وہ بینک میں جو ہے کسی کی مسٹیکن انٹری ہو جائے گی اور میرے اس میں ڈپازٹ ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔
رزق، اولاد بھی رزق ہے، خوشیاں بھی رزق ہیں، نعمتیں اللہ کا رزق ہے، اللہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ہم نے گمان نہیں کیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم تقوی کے اس معیار میں ہیں یا نہیں، کیا ہم واقعتاً اللہ سے اس تعلق کو رکھے ہوئے یا نہیں ہیں۔ ہم تھک جاتے ہیں یقینی طور پر، لیکن اپنے آپ کو ہمت دلائیں۔ یہ تھکنے والی جو سوچ ہے، فکر ہے کہ بس میں تھک گئی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا زندگی میں کم آزمائشیں آئی ہیں، کم مشکلات آئی ہیں؟ اگر وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صحابیات کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، شادی ہو رہی ہے زبیر رضی اللہ عنہ سے، کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی فکر کر کر کے، خیال کر کر کے میں تھک جاتی تھی۔ کہہ سکتی تھی نا زبیر آپ کا گھوڑا ہے، میں کیوں خیال کر رہی ہوں، گھوڑے کا خیال کرنا کوئی آسان کام ہے، لیکن وہ اس گھوڑے کا خیال کرتی تھی اتنا کہ کبھی کبھار روٹی نہیں بنا پاتی تھی تو پڑوس کی جو ہے وہ عورتیں مدد کر دیتی تھیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلام دیا۔ مشکل تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی محنت کر رہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ان سے کہیں کہ ہمیں بھی کچھ عنایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر عطا کرتا ہوں، کہ یہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ تھک ہار اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں تھک گئی ہوں، ختم ہو گئی ہوں، یا مرد بھی کہ بس آئی ہیو گیون اپ، بہت ہو گیا، نہیں۔ جب تک اللہ نے ایک آزمائش لکھی ہوئی ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سب کے سب جمع ہو جائیں کہ کوئی مشکل ہٹا دے، نہیں ہٹا سکتے۔ سب کے سب جمع ہو جائیں کوئی خیر پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو راستے نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک روایت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ تعجب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے بندے کے حال پر کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اپنی مشکل کی وجہ سے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ قریب ہے، قریب ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی جو بھی مشکل ہے آپ اس کے اتنے ہی مکلف ہیں جتنی آپ کی وسعت ہے۔ وسعت سے بڑھ کر اگر کوئی معاملہ ہے اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن جب تک وسعت کے حوالے سے معاملہ ہے وہ اس کی مکلف ہے۔ اللہ نے اگر زندگی میں کوئی مشکل ڈالی ہے تو یہ یقین رکھیں کہ آپ جنت کے اپنے درجے تک، اپنے مقام تک صرف نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، انعام کیا ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں صبر کے ایسے مراحل رکھے کہ ہم اپنے جنت کے ان درجات کو پہنچ سکیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ زندگی کو لیں، تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ سے دعا کرنا، بے تحاشا دعا کرنا، اللہ راستے کھولتا ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سے مثالیں ہیں کہ جہاں پہ ان کے راستے کھلے اور وہ ایسے راستے کھلے کہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ خاتون گوشہ اسلام سے درود رحمت کہتے ہیں، خدا خاصہ اللہ بارک اللہ فیک۔ یہ جو نکاح قائم ہے یا قائم نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے اس طرح عمومی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ کریں، اپنے ارد گرد جو علماء ہیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہے ان سے بھی رابطہ کریں۔ یہ دو چار لائن میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل کو آسان کرے، لیکن یہ واقعتاً ایسی پریشان کن صورت حال ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، لیکن اس معاملے کے حل کے لیے اپنے فیملی سے بھی رابطہ کریں، نیک لوگوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اس کا حل بتائیں انشاءاللہ۔ جو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ سعودی عرب میں شوہر رہتے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اور کسی سے بیٹھ کے پوری صورتحال بتائیں، پوری سچویشن بتائیں، ضرورت پڑے تو شوہر سے بات بھی کروائیں، وہ آپ کو پھر انشاءاللہ سکون سے ایک پورا جو ہے وہ اس کا حل دیں انشاءاللہ۔ اس ہسبینڈ ہیلڈ کانفرم ٹورڈز وائف آفٹر رخصتی۔ دیکھیں واللہ عالم، سوال یہ ہے کہ رخصتی کے بعد سے ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں یا نکاح کے بعد سے ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں؟ شریعت میں نکاح کا بھی تصور ہے، شریعت میں خطبہ یعنی پیغام بھیجنے کا بھی تصور ہے، اور شریعت میں رخصتی کا بھی تصور ہے۔ یہ کچھ ذمہ داریاں ایسے ہیں جو ذمہ داریاں ایسی ہیں جو سمجھداری کے ساتھ آپس میں فیصلہ کر کے ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم جیسے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کبھی کبھار صرف منگنی کر دیتے ہیں اور منگنی کے بعد پھر گناہ ہو رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے اگر نکاح کر لیا۔ اب نکاح کے بعد رخصتی اگر نہیں ہو رہی تو آپس میں طے کر لیں کہ کیا ایسی ویسے تو نکاح کے بعد سے وہ ذمہ داریاں شروع ہو گئیں، لیکن مرد کا حق بنتا ہے یہ کہنا کہ جب تک وہ عورت میرے گھر پہ آئی نہیں ہے تو میری اس کی ذمہ داریاں نہیں بنتی، کیونکہ یہ بات کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داریاں، مرد کی طرف جو اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہوتی تو مرد کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ان کو چیزوں کم کریں۔ یہ فقہاء نے ان چیزوں کو لکھا ہے تو تفصیلاً وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر نکاح ہوا ہے تو فیملیز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، لڑکی والے واضح طور پر بتا دیں کہ کیا ذمہ داریاں آپ ابھی ادا کریں، کیا ذمہ داریاں ایسی ہیں جو آپ ادا نہ کریں۔ یہ سمجھداری کے ساتھ معاملات ہو جائیں، کیونکہ خام خواہ میں اس سٹیج پر بھی مسائل کرنا، پریشانیاں کریٹ کرنا، یہ ایسے مراحل ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو اس پوائنٹ پر لڑکی جو ہے بہت ولنریبل ہوتی ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ بڑا نقصان ہوگا۔ مرد کا نقصان اس سٹیج پر کہ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، مرد کا نقصان کم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔
عورت کا زیادہ ہو جاتا ہے تو سمجھداری کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. رخصتی خام خواہ میں ڈیلے نہ کریں. اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رخصتی کو ڈیلے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اچھے طریقے سے کہیں پہ کچھ حقوق آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سودا رضی اللہ عنہا جب ان کو محسوس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خود کو محسوس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر لیں، تو انہوں نے اپنے جو ایک حق تھا اس کو فرگو کر دیا کہ آپ میری باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیں. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں پہ ہسبینڈ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر وہ کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اس ذمہ داری کو نہیں لے رہا، یا وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک پوری نہیں کروں گا جب تک کہ رخصتی نہیں ہو رہی، میں کیوں پوری کروں، آپ رخصتی کر دیں، اس کی طرف سے رخصتی کی طرف کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں وہ خود ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی رخصتی نہیں، بعد میں رخصتی. تو سمجھداری کے ساتھ اچھے طریقے سے ان معاملات کو حل کریں. اس میں جو ہے وہ یہ بلیک اینڈ وائٹ معاملات یا بلیک اینڈ وائٹ سولوشنس کو نہ دیکھیں. مرد عورت کو بار بار طلاق کہہ دے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ساتھ دینے والا ہے. انسانوں میں ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہو. 3 بار سے زیادہ جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی. یہ اگین اپنی جو سچویشن ہے اس کو کسی عالم دین جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہوں، صرف اپنے فقہی مسائل کی روشنی میں نہ دیتے ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہوں، اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوں، ان کو اپنی سچویشن بتائی جائے. اور وہ یہ نہ ہو کہ مجھے فلاں حل چاہیے، اب وہ فلاں حل کس کے پاس سے نکلے گا تو اس کے پاس چلے گا. ایسا نہ ہو. جن کے ایمان پر، علم پر، تقوی پر آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ قرآن و سنت، وہ قرآن و سنت کا فہم جو کہ سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، اس قرآن و سنت کی فہم کی بنیاد پر ہمیں راستہ دیں گے. ان کے سامنے اپنی سچویشن کو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت معذرت تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی محفل کا موقع ملا تو آگے ذکر کریں گے. جو کمی کوتاہی تھی وہ یقیناً میری طرف سے، شیطان کی طرف سے تھی. جو بھی کوئی خیر کی بات تھی اللہ کی طرف سے تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.